السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ہوں گے بالکل خیریت سے۔ تو ناظرین، آج بات کریں گے اس نمرود بادشاہ کی جس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ایک ادنا سا مچھر اس کی ناک میں گھسا کر اس کو موت عطا کی۔ ناظرین، نمرود بابل کا بادشاہ تھا۔ علماء کے مطابق جن 4 بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، نمرود ان میں سے ایک ہے۔ ان 4 میں سے 2 مومن تھے اور 2 کافر۔ مومن ذوالقرنین اور سلیمان علیہ السلام ہیں اور کافر نمرود اور بخت نصر ہیں۔ نمرود مسلسل 400 سال تک بادشاہ رہا۔ اس نے سرکشی، ظلم اور تکبر کا رستہ اختیار کیا اور آخرت کے بجائے دنیا کا حصول پیش نظر رکھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی تو اس نے جہالت اور گمراہی کی وجہ سے خالق کا انکار کر دیا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے بحث کی، لیکن وہ مردود خدائی کا دعویٰ کرنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کے درمیان مناظرہ اس دن ہوا جس دن وہ آگ سے نکلے۔ اس سے پہلے ان کا آمنا سامنا نہیں ہوا تھا۔ جس دن وہ اکٹھے ہوئے اس دن یہ مناظرہ واقعہ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا رب زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ اس نے کہا، میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے اس جاہل نمرود نے 2 قیدی منگوا کر بے قصور کو مار ڈالا اور قصوروار کو چھوڑ دیا اور کہا کہ دیکھا، میں جس کو چاہوں مارتا ہوں، جسے چاہوں نہیں مارتا۔ اس طرح سب کو فریب دینے کی کوشش کی کہ اس نے ایک کو موت دے دی اور دوسرے کو زندگی بخش دی۔ اس کا یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا جواب نہیں تھا اور نہ ہی اس کا موضوع مناظرہ سے کوئی تعلق تھا، بلکہ یہ ایک بیکار بات تھی جس سے ظاہر ہوا کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہ تھی۔ چنانچہ بحث میں نمرود کی شکست کا یہ پہلو ایسا ہے جو کہ حاضرین یا دوسرے لوگوں میں سے بہت سے افراد کی سمجھ میں آنے والا نہیں تھا۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دلیل پیش کر دی اور اسے سب کے سامنے لاجواب ہونا پڑا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ابراہیم نے کہا کہ اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، لہٰذا تو اسے مغرب سے نکال دے۔ یعنی یہ سورج روزانہ مشرق سے نکلتا ہے جسے اس کو پیدا کرنے والے اور چلانے والے نے مقرر کر رکھا ہے۔ اگر تو ہی زندگی اور موت کا مالک ہے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے کہ تو زندہ کرتا اور موت دیتا ہے، تو اس کو مغرب سے لے آ، کیونکہ جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت کا اختیار ہو وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اسے نہ منع کیا جا سکتا ہے، بلکہ وہ ہر چیز پر غالب ہوتا ہے اور ہر چیز اس کے حکم کی پابند ہوتی ہے۔ اگر تیرا دعویٰ سچا ہے تو یہ کام کر، ورنہ ثابت ہو جائے گا کہ تیرا دعویٰ غلط ہے، اور یہی حقیقت ہے اور ہر شخص جانتا ہے کہ تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اس قدر عاجز ہے کہ ایک مچھر بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا جاہل اور عاجز ہونا واضح فرما دیا، لہٰذا اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا اور اس کا منہ بند ہو گیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، یہ سن کر کافر ششدر رہ گیا اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ نمرود نے اشیاء خوردنی کا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھا تھا۔ لوگ غلہ لینے کے لیے اس کے پاس جاتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دوسروں کے ساتھ غلہ لینے گئے۔ اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غلہ دینے سے انکار کر دیا۔ آپ خالی ہاتھ لوٹے اور گھر کے قریب پہنچے تو دونوں بورے مٹی سے بھر لیے اور سوچا کہ جب میں گھر پہنچوں گا تو گھر والے مطمئن ہو جائیں گے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے بورے اتارے اور خود سو گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ اٹھ کر بوریوں کے پاس گئیں تو دیکھا کہ عمدہ غلے سے بھرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کھانا تیار کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بیدار ہوئے تو دیکھا کہ کھانا تیار ہے۔ انہوں نے پوچھا، یہ کھانا کہاں سے آیا؟ زوجہ محترمہ نے فرمایا، جو آپ لائے تھے اسی سے تیار کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ پاک نے معجزانہ طور پر عطا فرمایا ہے۔ نمرود مردود ہر بار توحید کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کرتا رہا۔ بالآخر بولا، تو اپنے لشکر جمع کر لے، میں اپنے لشکر جمع کرتا ہوں تاکہ تیرے خدا کے ساتھ میرا مقابلہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے مردود، تو اپنا لشکر جمع کر، میرا خدا کن فیکون میں جمع کر دے گا۔
تب وہ مردود مشرق و مغرب کی فوج کو جمع کرنے میں لگ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آخری بار بھی اس کو ہدایت کی دعوت دی، لیکن اس مردود نے کہا کہ مجھے تیرے خدا کی کچھ حاجت نہیں۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے مالک، یہ ملعون نافرمان تیرے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتا ہے، اس کو ہلاک کر دے۔ تیری مخلوق میں مچھر ادنا اور ضعیف ہے اور کئی جانوروں کی خوراک بنتا ہے۔ میں تیری رحمت سے اس مچھر کو مانگتا ہوں کہ وہ اس مردود کا خاتمہ کرے۔ نمرود نے اپنی فوج کو میدان میں اکٹھا کیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اگر تیرا خدا چاہے تو زمین کی حکومت ہم سے چھین لے، مگر اس سے پہلے میری فوج کا مقابلہ کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا کہ مردود دیکھ، میرے خدا کی فوج آ گئی ہے۔ نمرود نے دیکھا کہ مانند ابر سیاہ ہوا پر کچھ چلا آتا ہے۔ یہ دیکھ کر لشکر میں ہلچل مچ گئی، مچھروں کا شور پھیل گیا اور اس مردود کا سارا جوش و خروش جاتا رہا۔ یوں اللہ پاک نے اس لشکر پر مچھر مسلط کر دیے، انہوں نے ان کا گوشت اس طرح کھا لیا کہ صرف ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ ایک مچھر اس پلید نمرود کی ناک میں گھس گیا اور دماغ میں جا کر اس کا مغز کھانے لگا۔ مردود اس عذاب میں گرفتار ہوا کہ جس کا چارہ کچھ نہ ہو سکا۔ وہ ہر کسی سے سر پر لکڑی یا ہتھوڑا اور جوتے مرواتا، جس سے مچھر کچھ پل دم لیتا اور اس کو چین آتا۔ شب و روز اس کے سر پر جوتے کھاتے ہوئے گزرنے لگے، حتیٰ کہ اللہ پاک کے حکم سے وہ مردود کفر کی حالت میں ہلاک ہو گیا۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔